بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ القادر ٹرسٹ سکینڈل، یہ کیس عمران خان، ان کی اہلیہ بشرا بی بی اور اس کے علاوہ 6 اور ملزمان کے خلاف تھا۔ 1 سال سے زیادہ اس کی سماعتیں ہوئیں، 100 سے زیادہ سماعتیں ہوئیں۔ 18 دسمبر کو اس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا، 4 جج بھی تبدیل ہوئے اور بالآخر اس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ محمد بشیر، ناصر جاوید رانا، محمد علی وڑائچ اور پھر ناصر جاوید رانا آئے۔ تو ناظرین کرام، 190 ملین پاؤنڈ کے اس سکینڈل کا فیصلہ وہی ہوگا جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ عام تاثر یہ تھا کہ اس کیس میں عمران خان کو سزا ہو جائے گی۔ وہ جو کہا جاتا نا اوپن اینڈ شٹ، ان کے اوپر یہ کیس فٹ آتا تھا۔ خان صاحب کے خلاف یہ کیس کیوں بنایا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کے خلاف مقدمات اور بھی ہیں، لیکن یہ کیس ایسا تھا کہ جس میں خان صاحب پھنس گئے۔ تو عمران خان کو جج نے بدعنوانی اور کرپٹ پریکٹس کا مرتکب قرار دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم اس کیس کی تفصیلات کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، یہ نیب آرڈیننس 1999 کے تحت یہ شروع ہوا۔ عمران خان کو 14 سال قید بامشقت اور 10 لاکھ جرمانہ، بشرا بی بی کو سہولت کاری اور معاملت کا مجرم قرار دے کر 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔ یہ ایک لحاظ سے کہتے ہیں کہ ساری ثبوت جو ہیں وہ دستاویزات سے لیے گئے ہیں، اور اس میں کم و بیش 35 کے لگ بھگ گواہ پیش ہوئے، اور انہوں نے عمران خان کے خلاف گواہی دی، اور انہوں نے اپنے طور پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عمران خان اس کرپٹ پریکٹس کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ سے اس معاملے میں ہم کوئی جانبداری کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ اگر کیس کو سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر تو ایک وہی بات ہوگی کہ عمران خان کے خلاف کیسز بنائے جا رہے ہیں، اور کیسز کی بھرمار کی وجہ سے ان کو ایک مظلوم شخص بنا دیا گیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے یہ کیس ایسا تھا جس میں خان صاحب اپنی غلطیوں کی وجہ سے پھنس گئے۔ اگر وہ ملک ریاض سے کوئی فیور نہ لیتے اور کوئی فیور نہ دیتے تو ان کو کوئی ان کو پکڑ نہیں سکتا تھا۔ 190 ملین پاؤنڈ جو کیس ہے، اس میں نیب نے گواہ جو ہے نا، اس میں کابینہ کے ارکان بھی پیش کیے۔ اس میں پرویز خٹک، زبیدہ جلال، اعظم خان، القادر یونیورسٹی کے چیف فائنانشل افسر، 6 ملزمان زلفی بخاری، فرد شہزادی، مرزا شہزاد اکبر، ضیاء المصطفیٰ نظیم اشتہاری قرار دیے گئے۔ ان کی جائیدادیں اور بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی ضمانت قبل گرفتاری منظور کی تھی۔ عام تاثر یہ تھا آج کہ شاید کوئی پس پردہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کے نتیجے میں عمران خان کو بڑا ریلیف مل جائے گا، لیکن نہیں ملا، اور میکسیمم سزا دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ 13 نومبر 2023 سے 190 ملین پاؤنڈ میں ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی۔ پھر 1 دسمبر 2023 کو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس
شروع ہوا۔ 27 فروری 2024 کو عمران اور بشرا پر بیوی پر فرد جرم عائد کی گئی، اور یہ 35 کے 35 جو گواہ ان کے وہاں پیش ہوئے، انہوں نے اپنے طور پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ دانستہ جرم کیا ہے۔ اب عمران خان اور بشرا بیوی پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ حکومت پاکستان کو منتقل ہونے سے قبل ایسٹ ریکوری یونٹ کے سربراہ شہزاد اکبر کے ذریعے پراپرٹی ٹائیکون کو خفیہ معاہدہ کیا اور اپنے سرسوب سے وفاقی کابینہ سے منظور کرا دیا۔ شہزاد اکبر نے 6 دسمبر 2019 کو نیشنل کرائمز ایجنسی کے ساتھ رازداری ٹریٹ کی دستخط کیے۔ بشرا بی بی نے عمران خان کی غیر قانونی سرگرمیوں میں اہم کردار ادا کیا، اور 24 مارچ 2021 کو بطور ٹرسٹی القادر یونیورسٹی کی دستاویزات پر بھی دستخط کیے۔ عمران خان خفیہ معاہدے کے ذریعے 190 ملین پاؤنڈ کو حکومت پاکستان کا اثاثہ قرار دے کر سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھجوا دیے۔ موڑا نور میں بھی فرد شہزادی کے ذریعے موڑا نور کے 240 کنال اراضی دی گئی۔ یہ زلفی بخاری کے ذریعے 456 کنال اراضی القادر یونیورسٹی کے لیے لی گئی۔ یہ تو صورتحال ہے اس کیس کی۔ آپ دیکھیں یہ کیس چلتا رہا، بالآخر عمران خان کو سزا ہوگی، اور سزا بھی یہ ہوئی ہے کہ عمران خان 10 سال کے لیے نائل بھی ہیں۔ عمران خان جتنی پاپولرٹی ہے، جتنی ان کے ساتھ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو بھی آج دھچکا لگا ہوگا، اور مجھے بھی دھچکا لگا کہ کاش عمران خان یہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرتے۔ خان صاحب کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں 458 کنال زمین کا فیور لینے کی؟ اور بالآخر انہیں معلوم تھا یا معلوم ہونا چاہیے کہ جب اقتدار میں نہیں ہوں گے تو ان کے خلاف یہ کیسز بنے گے۔ اب اس کیس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ بظاہر تو لوگ یہ کہیں گے جی کہ عمران خان کی جماعت کے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیسے حکومت کے پاس ہی آئے ہیں، ادھر سے آئے یا دوسری طرف سے آئے تو حکومت کے پاس ہے، اور عمران خان نے کوئی جرم نہیں کیا، جبکہ دوسری طرف حکومتی حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کے خلاف یہ جو فیصلہ ہے یہ مکافات عمل ہے، یہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ انہوں نے بھر لیا۔ اب ایک بات بڑی واضح ہے کہ آج اگر جب فیصلہ آیا، عوام کی طرف سے جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس ججمنٹ کے خلاف ریئیکشن ہوتا، لوگ سڑکوں میں نکلتے، احتجاج کرتے، البتہ پارلیمنٹ کی حد تک پی ٹی آئی کے حامیوں نے، ارکان نے جو تھے اسمبلی یا ارکان پارلیمنٹ تھے، انہوں نے ایک پروٹیسٹ کیا۔ ایک بات بڑی واضح یہ ہے کہ اس فیصلے سے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ پس پردہ جو ملاقاتیں ہو رہی تھی وہ خان صاحب کو کوئی ریلیف دینے کے لیے نہیں تھی، نہ ہی کسی طرف سے ان کو ریلیف دینے کا اندیا دیا گیا۔ ریلیف ملتا تو آج عمران خان بری بھی ہو سکتے تھے، عمران خان صاحب کے لیے ساری راہیں کھل سکتی تھی، لیکن لگتا یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک مثال بنایا جا رہا ہے کہ وہ کہتے تھے نا کہ نواز شریف چور ہے، فلانا چور ہے، اب عدالتوں نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ خان صاحب پر چوری ثابت کر دی۔ یہ فیور لینا، یہ زمینیں لینا، خان صاحب ایک ہیرو تھے، کاش وہ ایسے جرم نہ کرتے۔ خان صاحب کے ساتھ لوگ محبت کرتے ہیں، مجھے بھی پتہ ہے، میں بھی اس بات کا گواہ ہوں، لیکن لوگوں کے دلوں میں بھی تو یہ احساس آتا ہوگا نا کہ ان کا لیڈر کس کن کاموں میں مصروف رہا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ریکارڈ پر موجود ہیں، جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ چلیں آپ دیکھتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں رجوع کریں گے، پی ٹی آئی کے لوگ وہاں کیس لڑیں گے،
اب اگلا فیصلہ پی ٹی آئی نے وہاں رجوع کرنا ہے. اگلا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دینا ہے. ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے کہ کیا فیصلہ آتا ہے. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کو کوئی ریلیف نہ ملا تو پھر یہ آپ سمجھ لیجئے کہ عمران خان کی سزا جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی. شکریہ.